ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر سیاسی امور، ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ قضیہ 20 نکات کا انہوں نے بھی کہا چینج ہو گیا ڈرافٹ، فلسطینی اس میں کہیں نظر نہیں آتے جنہوں نے قربانیاں دی، اور ایمبیسڈر صاحب بھی یہی کہ کہاں بنے گی فلسطینی ریاست؟ دودھ کی رکھوالی آپ بلی کو بٹھا رہے ہیں، وہی نیتن یاہو ہے، ان کی سیکیورٹی پروٹیکشن کیا ہوگی، فریڈم کون سی ہوگی، ان کا کمپنسیشن جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، نیتن یاہو کا کیا ہوگا، اسے کرمنل کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ دیکھیں اس ساری ڈسکشن کی ایک بیسس ہے، میں اس بیسس کو نہیں مانتا، اسلام اس بیسس کو نہیں مانتا، اور وہ بیسس یہ ہے کہ جی ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں، اور ہم 2 سال سے ایک قتل عام کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اب ہم منتیں کرنے چلے گئے کفار کے اچھا، پاس۔ اس کو سورہ نساء کی آیت 75 ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین والی، تمہیں کیا ہو گیا کہ قتال نہیں کرتے کمزوروں کے لیے؟ بالکل وہ ایسے تو آرگومنٹ وہیں پہ رد ہو جاتا ہے، وہیں پہ بھی رد ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں کفار کو اتھارٹی دیتے، راستہ سبیل دیتے مسلمانوں کے اوپر، وہاں دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، حب الدنیا و کراہت الموت۔ تو میرے خیال میں یہ جو بیسک آپ کہہ لیں پریمس ہمیں بیچا جا رہا ہے، یہ پریمس غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جب ابراہم الائنس کی بات ہوتی ہے ایکارڈ کی، محمدی الائنس کیوں نہیں؟ سب سے بہتر میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اینٹیٹیز کو ریاست میں اکٹھے کیا، انکلوسیونس، اس کو چھوڑ کے کیا نام مصطفیٰ سے الرجی ہے اس وجہ سے محمدی ایکارڈ پہ نہیں اکٹھے ہوتے؟ فائنل اتھارٹی ہمارے لیے سپریم لیڈر تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ میں تو یہ کہوں گا اپنے لسنرز کو کہ اس نظام سے، ان حکمرانوں سے، اس انٹرنیشنل آرڈر سے، اس سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں۔ نبوی آرڈر چلے گا۔ ایگزیکٹلی، یہ جب تک ہماری امیدیں رہیں گی، جب تک ہمارا خیال ہوگا کہ ان لوگوں سے کوئی خیر آئے گی، تو ہم اپنے ساتھ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، دغا باز ہیں یہودی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو اولیاء بناتے ہیں، ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور سورہ معاہدہ میں جو بات کی ہے نا کہ یہ معاہدے سے پھر جاتے، اسی کو میں آگے لے کے چلتا۔ ڈاکٹر بصیر قاضی صاحب، پرائز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا تعلق فلسطینیوں کے ساتھ بھی کلمے کی بنیاد پہ ہے، کشمیر کے ساتھ بھی کلمے کی بنیاد پہ، اگر ادھر وڈرا کرتے ہیں تو پھر ادھر بھی وہی نتائج ہوں گے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ، سولوشن کیا ہے قضیے کا؟ پہلی بات تو ہے کہ کوئکلی اصل میں تو ہم ادھر بھی وڈرا کر چکے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے وڈرا نہیں کیا کشمیر کے اندر۔ کیا ہم نے، یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ میں آپ پریکٹیکلی آپ اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ان کی کس قسم کی صرف زبانی جمع خرچ جس طرح کا پچھلے 2 سال سے چل رہا تھا، ہم نے گھس کے مارا ہے؟ نہیں، ہم نے تب مارا ہے جب ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات فلسطین کی سولوشن پہ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سولوشن پہ آتا ہوں، مجھے وجیہ سے ایک پوائنٹ لینے دیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بات کی تھی، فرید پراچا صاحب نے، کہ یہ امت کا معاملہ ہے۔ وجیہ آپ بتائیں، وہ بات تو ٹھیک کر رہے، اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، نیشن سٹیٹس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو ٹیریٹوریل باؤنڈریز بے شک رہے، لیکن کاسٹ تو ایک ہو جائے، وہ بات تو پراچا صاحب کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پراچا صاحب کی یہ بات جو امت کے حوالے سے وہ اصولی اور بنیادی طور پر مکمل طور پر صحیح ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے جو 2 سال پہلے تک ہوتا رہا ہے، 7 اکتوبر سے لے کر آج دن تک ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کس عرب ملک نے، کس مسلمان ملک نے جا کر فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ طرف سے بھی کبھی اتنی اونچی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ مجھے ایک چیز ڈاکٹر صاحب، میں پہلے ایک چیز صرف یہ کہوں کہ وجیہہ صاحبہ نا بات بڑی صحیح کر رہی ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس چیز کو یہ برا بھلا کہہ رہی ہیں، ہم بھی اس چیز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام حکومتیں، یہ عرب ممالک کی حکومتیں کہاں تھیں؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اب اس بات کو 2 سال میں اگر نہیں پچھلے ہمیں پچھلے 78 سال میں نہیں سمجھ میں آئی، ان 2 سال میں تو سمجھ آ گئی ہے، تو اب ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ غدار حکومتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بٹھائی ہوئی حکومتیں ہیں، یہ اعلی کار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، آپ جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ان سے امید چھوڑ دیں۔ اب آپ اس بات کی طرف آ جائیں کہ کیا امت ایک ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یار ہاں پریکٹیکلی تو ہمیں امت نظر نہیں آتی کیونکہ آپ نے اس کو بانٹا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن کیا اس غزہ کے درد کو کوئی ایسا مسلمان ملک، علاقہ، شہر ہے جہاں محسوس نہ کیا گیا ہو؟ آپ نے کہیں ڈسکشن کی ہو، یہ تو وہ چیز ہے جو کہ اس ٹائم پہ کفار بھی جس کو فیل کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ آپریشن ہے، آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا جھنڈا لے کے ایون آپ ایک میچ میں، گیم میں نہیں جا سکتے، آپ سے لے لیا جاتا ہے، یہ سب ڈسکشن ہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے حالات کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو پبلک اپینین ہے،
آپ مجھے بتائیں کیا کوئی مسلمان ملک اگر ذرا سا بھی ایک پتھر بھی مارتا ہے فلسطین کے حق میں اس نجس ریاست کو، تو کیا امت اس کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہو جائے گی؟ اور اس حد تک کہ جو ویسٹرن پبلک اپینین ہے، جو اس ٹائم پہ یورپین اور ساؤتھ امریکہ اور ان ممالک کے لوگوں کا حال ہے، تو ایون سو دس از ایکچولی دا بیسٹ ٹائم فار سم ون ان دی مسلم کنٹریز ٹو ریز اپ and go against this tide and by that unite the ummah again. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، امت ایک نہیں ہے، امت تو ایک ہی ہے، ہم اسے کہیں اسلامی دنیا امت نہیں بن پائی، مسلم ورلڈ، دو چیزیں، امت کا تو مطلب ہی جسد واحد ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ مواخات نہیں ہو سکی، کفر کو ملت واحد کہا گیا، مومنین کو المؤمنون انما المؤمنون اخوہ، مواخات کہا گیا، مواخات ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دا گریٹ لیونٹ جو تھا شام، یہ لبنان، یہ سارے حجاز، یہ ایک تھا آپ کے دور میں، جو آپ کی پریڈکشن بھی ہے، جب شام میں فساد ہو جائے امت کی خیر نہیں، امت میں خیر باقی نہیں، تو ہمیں پالیسی گائیڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الملاحم اشراط الساعہ میں دے دی، اس کو فالو کرنے کی بجائے ٹرمپ کی پالیسیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن یہ اپرچونٹی ہے، اور میں تھوڑا سا نا اس فورم کے توسط سے چاہوں گا کہ میں اپنے اس ملک کے تمام علماء کو، انفلوئنسرز کو، جو بھی کوئی طاقت رکھتے ہیں، آواز ان کے پاس ہے، مائک ان کے پاس ہے، کوئی پلیٹ فارم ان کے پاس ہے، میں ان کو یہ کہوں کہ یہ ٹائم ہے موبیلائز ہونے کا، یہ ٹائم ہے امت کو بتانے کا، دنیا کو خبردار کرنے کا کہ ایک بہت بڑا سودا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سودا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بالکل لاوارث اور لاچار کر کے رکھیں گے، ہر قسم کا اسلحہ ان سے چھینیں گے، اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے کرائیں گے، جس کے لیے انڈونیشیا نے 20,000 کمٹ کر دی ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔